احمد اویس صاحب، یہ ساری جنگیں جب شروع ہوئی دنیا میں، ہم نے غزہ کی جنگ، لبنان کی، یوکرین کی، ایران کی، یہ ساری جنگوں کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افریقہ کے اندر بھی جنگ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ہمیں یاد ہے کہ سعودی عرب کی پراکسی ایک طرف تھی، دوسری طرف یو اے ای کی پراکسی تھی سوڈان میں، اور پھر جب سعودی عرب نے شور مچایا تو یو اے ای نے اپنی پراکسی کو ریورس گیئر لگا کے ریٹرن کیا بیک ٹو ہوم۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آج یہود و نصارہ کی وہی سازش چل رہی ہے جو 1400 سال پہلے بھی چل رہی تھی، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، آپس میں لڑوا دو۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں میں کہیں سے اتحاد پیدا ہوگا؟ اور اس سازش کے اوپر تھوڑی سی آپ بھی روشنی ڈالیے گا حضور۔ جی، آپ نے بڑے ہی بروقت سوال کیا ہے، اور ابھی محترمہ شہرہ رضا نے بھی بڑی اچھے انداز میں اس کے اوپر جو اپنا اظہار خیال کیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سمجھ تو سب کو ہے، کون سا مسلمان ہوگا اور کون سا عالم دین ہوگا کسی بھی فرقے سے۔ ابھی آپ نے 73 فرقوں کی بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ علامہ نے جیسے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہ فرقہ بندی میں اب کوئی عالم دین کو سامنے رکھ دیجیے، اور ہر مسلمان پہ بھی فرض ہے کہ قرآن شریف اس نے پڑھا ہو، سملری پڑھا ہو، تو سورہ معاہدہ کے اندر بڑا واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو مسلمان ان کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا وہ تم میں سے نہیں ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا یہ۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہم دست و گریبان ہیں، ہم تیغ و تفنگ لے کے اس کو ایک دوسرے کو مار کٹائی میں لگے ہوئے، اس کی جان کے دشمن ہیں، لیکن دوسری طرف یہود و نصارہ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم۔ احمد صاحب، سعودی عرب اور یمن کے درمیان، سعودی عرب اور جو یمن کے درمیان شروع ہوا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجئے گا حضور، آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیے، سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو ہے یہ مسئلہ، سعودی عرب کو دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کو بڑا اور جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ میگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے، اور اللہ نے یہ سبق آپ کو بار بار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کائنات کتنی بڑی، اور کتنی بڑی کائنات کا کتنا بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی، اور اس کے 99 صفات کے اندر وہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ قہار بھی ہے، جبار القہار بھی ان کی صفات میں ہے، لیکن کیا اللہ نے ان صفات سے اپنے آپ کو متعارف کروایا؟ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا رحیم ہوں۔ 98 نام اللہ کے پیار والے ہیں، ایک میں قہارو ہے اللہ کا نام، باقی تو پیار والے ہیں سارے۔ میں لیکن بتا رہا ہوں نا کہ اللہ نے اپنے آپ کو متعارف جو کروایا، وہ ہر جگہ ہر موقع پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے، بہت رحم کرنے والا اور نہایت رحیم ہے۔ آپ نے دیکھا سعودیہ اور یمن کا واقعہ، معاملات جو ہیں، کیا مشکل ہے کہ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر آپ حل نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے سر، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہم بیٹھ کے کفار سے بھی میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، میں ایگری کرتا ہوں۔ اجازت دیں گے تو علی گوہر بلوچ صاحب کو شامل گفتگو کریں۔ بلوچ صاحب، یقیناً ایز اے مسلم آپ کا دل بھی دھڑکتا ہوگا غزہ کے مسلمانوں کی جب حالات دیکھتے ہوں گے، آپ سوچتے ہوں گے کس طرح میں ان کی مدد کروں، بٹ سیڈلی مسلمان آج ان میں اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، اور ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا مسلمانوں میں اتحاد آنے والے وقت میں کسی طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم شیطانی قوتوں کا آج مقابلہ کر پائیں گے، یا پھر جس طرح 1400 سال پہلے انہوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوایا، آج بھی ہم وہی دیکھتے رہیں گے؟ یور اوپینین بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صورتحال جو آپ نے بتائی اور باقی بھی شیلہ نے بھی اس پر بڑی ڈیٹیل بات کی ہے۔ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک سعودیہ اور یمن کا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یمن میں ایسے گروپ ہیں جو کہ سعودیہ کے ساتھ جن کی رسا کشی اور تناؤ کی کیفیت چلتی رہتی ہے، اور یہ آج سے نہیں درینہ مسئلہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب امریکہ اور ایران کی وار اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، اور امریکہ نے جس طرح سے جارحیت کی ہے، اور اب ایران میں اور سعودیہ میں وہ تناؤ غالباً نہیں ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے جس طرح کی ہمت تھی، اور اس میں سے سعودیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے بھی ایران کو مطمئن کیا۔
اور خاص طور پر جس طرح سے کہ سعودیہ نے اس بات کی بھی میرے خیال ہے کہ کچھ گارنٹیز اور تسلی دی ہیں کہ سعودیہ کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح سے سعودیہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک ذکر کیا یو اے ای کا، وہ بڑی اہم بات تھی. یو اے ای جس فورم پر نظر آتا ہے وہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ یو اے ای کا بدقسمتی کے ساتھ جو ٹلٹ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کی طرف، اور تھوڑا سا ان کا یہ معاملات، کیونکہ وہ اپنی شاید اکانومی کو اپنے مذہب سے بھی زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں، شاید اس وجہ سے. پاکستان کے بھی خیر ویزوں وغیرہ کے مسائل آئے تو ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے. تو بہرحال یہ آپ کی بات درست ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں جو ہے وہ اپنے ریلیشنز مسلم ممالک کے آپس میں ٹھیک ہونے چاہیے، تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی کریں گے تو پھر یقینی طور پر غزہ کے معاملات ہیں جہاں پر یہ مل کے آواز اٹھائیں گے. ایک چیز تو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ایک اور چیز کا بھی میں آپ کی بات کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی، جو ترقی، جو مطلب ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی تھی، وہ بدقسمتی سے مسلمان ممالک پر پیسہ تو بہت آیا، لیکن ہم اس میدان میں، ریسرچ کے میدان میں ہمارے وہ ممالک بھی پیچھے نظر آتے ہیں کافی زیادہ. تو اس پر مسلمانوں کا بھی قصور کسی حد تک ہے کہ ہم جب ہر چیز میں جو ہے وہ محتاج ہوں گے دیگر ٹیکنالوجیز کی، دوسروں کی قوتوں اور طاقتوں کے ہم برہنہ منت ہوں گے پیسے کے باوجود، اور ان چیزوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم یہود و نصارہ کو بھی کوستے رہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بالکل نشاندہی کی ہے اور وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن پوری دنیا کے نظام کے اندر آپ نے ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے جہاں پر آپ نے اپنی پوزیشن مستحکم رکھنی ہوتی ہے. پاکستان کو معاشی میدان میں بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن الحمدللہ آج آپ نے دیکھا کہ ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ پاکستان نے جو فوکس اپنی افواج کے اوپر کیا، اپنی افواج کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا، یا اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ اپنانے پر کیا، تو آج یہ وہی بات ہے کہ نہ صرف ہم اپنے ملک کی حفاظت احسن طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور مسلح افواج اور ہمارے جو ہے مطلب ہے کہ پرائم منسٹر، ان کی حکمت عملی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مارکہ حق کے بعد جس طرح سے پذیرائی ملی ہے اور جس طرح سے پاکستان لگاتار میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اللہ کرے گا کہ یہ حالات کسی بہتری کی جانب چلے جائیں گے. اگر سعودیہ اور ایران کے